بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک کے ایک اور بڑے شخص، بڑے صحافی، بڑے ادیب اور درد دل رکھنے والے، ملک سے محبت کرنے والے ایک اور بڑے آدمی الطاف حسن قریشی اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ ہم 14 مئی تک لاہور میں تھے اور یہ ارادہ تھا کہ الطاف صاحب سے ملاقات کی جائے۔ بہت بیمار تھے، عرصے سے بیمار تھے، اور پچھلے سال جب نومبر میں، اگست میں بلکہ جانا ہوا تھا تو ان سے ملاقات بھی ہوئی تھی، لیکن اس مرتبہ ملاقات نہ ہو سکی، اور بس کراچی واپس آنے کے صرف 2 دن کے بعد یہ اطلاع ملی کہ الطاف صاحب بھی دوسرے بڑے اس زمانے کے لوگوں میں سے کی طرح وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ الطاف حسن قریشی صرف ایک صحافی نہیں تھے، صرف ایک شاعر نہیں تھے، صرف ایک ادیب نہیں تھے۔ وہ ان لوگوں میں سے تھے جو نئے کام کرنا چاہتے تھے، اور انہوں نے سن 1960 میں ایک نیا کام کیا، اور ایک ایسا ڈائجسٹ جو پاکستان میں اور ہندوستان میں اور اردو صحافت میں اس وقت تک اس کا رواج نہیں تھا، یعنی ریڈر ڈائجسٹ کے طرز پر انہوں نے ایک نئے پرچے یعنی اردو ڈائجسٹ کا آغاز کیا، اور ایک ایسی طرح ڈالی، ایک ایسی بنیاد ڈالی کہ اس کے بعد بے شمار ڈائجسٹ پاکستان اور ہندوستان میں شائع ہونا شروع ہوئے، اور مختلف طرح کے ڈائجسٹ شروع ہوئے۔ لیکن الطاف صاحب نے جب ڈائجسٹ کا آغاز کیا، وہ کوئی معمولی پرچہ نہیں تھا۔ ریڈر ڈائجسٹ کی طرز پر اور اس کی طرح اس میں بھی بہت سارے موضوعات پر معلومات ہوتی تھیں، علم ہوتا تھا۔ خود ان کے اپنے اداریے، جس کا عنوان کچھ اپنی زبان میں تھا، پڑھنے کے لائق ہوتا تھا۔ ایوب خان کا زمانہ تھا، آمریت نئی نئی قائم ہوئی تھی۔ اس زمانے میں اچھی بات کہنا، سچ بات کہنا اتنا آسان نہیں تھا۔ الطاف صاحب نے اس ڈائجسٹ کے ذریعے لوگوں کو یہ ہمت دی، لوگوں کو یہ طاقت دی، لوگوں کو یہ خیال دیا کہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے۔ ان کے اس ڈائجسٹ میں ایک خاص بات ان کے انٹرویوز تھے۔ وہ جس شخصیت سے انٹرویو لیتے تھے، ایسے انٹرویوز پہلے شاید لیے گئے ہوں، لیکن بہت کم اس طرح کے انٹرویوز لیے گئے، اور بلا مبالغہ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ بہت سے لوگوں نے انٹرویو لینا الطاف صاحب سے سیکھا۔ جب شخصیت کا انٹرویو لیتے تھے، پہلے اس شخصیت کا حلیہ، اس کا حال، اس کا طرز ملاقات، یہ سب بیان، اس کے گھر کا ماحول، جس کمرے میں بٹھا کر انٹرویو لیا جاتا تھا، جس سے ڈرائنگ روم میں انٹرویو لیا جاتا تھا، اس کا پورا نقشہ، اور اس کے بعد پھر ایسے تیکھے سوالات جس میں انٹرویو دینے والا بھی یہ نہیں سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اس کے امپلیکیشن کیا ہیں اور کیا ہوں گے، لیکن بہت ہی سادگی سے سوال اور سادگی سے جوابات حاصل کرتے تھے وہ۔ یہ انٹرویو ان کی پہچان تھے، اور یہ بعد میں کئی کتابوں کی شکل میں شائع ہوئے۔ انٹرویوز کے علاوہ پھر ڈائجسٹ میں کہانیاں، قصے، جاسوسی کہانیاں، ایک آدھ دیومالائی قصہ بھی ہوتا تھا، جو بعد میں تو پورے ڈائجسٹ نکلنے لگے اس پر، اور ان کہانیوں اور قصوں کے ساتھ شکاریات، بڑے بڑے شکاری جو اس زمانے کے تھے، ان کی آپ بیتیوں میں سے، ان کے جو بیان کردہ قصے تھے، ان میں سے اقتباسات ہوتے تھے۔
زبان و بیان کا بڑا لحاظ رکھا جاتا تھا. پورے ڈائجسٹ کی زبان بہت ہی عمدہ، شائستہ، درست ہوتی تھی، لیکن ساتھ میں ایسے مضامین بھی ہوتے تھے جن میں یہ بتایا جاتا تھا کہ کیا لفظ غلط بولا جا رہا ہے، کیا لفظ غلط لکھا جا رہا ہے، کس لفظ کو کس طرح سے لکھنا ہے، زبان و بیان کے حوالے سے. بچوں کے لیے بھی اس میں مضامین ہوتے تھے، اس میں دینی معلومات بھی ہوتی تھیں، اس میں دنیا بھر کی اچھی کتابوں کی تلخیص بھی ہوتی تھی. یہ ڈائجسٹ اگر کچھ اور بھی ان کی خدمات کا ہم اعتراف نہ کریں تو یہ اردو ڈائجسٹ نے سن 60 سے لے کر اور ان کے مرتے دم تک جو ریکارڈ قائم کیا ہے، ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی رسالہ 65 تک بلا کسی وقفے کے جاری رہے، شائع ہوتا رہے. بہت مسئلے آتے ہیں، کاغذ کا مسئلہ، سیاہی کا مسئلہ، پابندیوں کا مسئلہ، نظریات کے اختلاف کا مسئلہ، لیکن اس کے باوجود یہ بھی ان کا ایک کمال تھا کہ ان کے مرتے دم تک یہ ڈائجسٹ باقاعدگی سے شائع ہوتا ہے. الطاف صاحب صرف ادیب نہیں تھے، الطاف صاحب ایک مقرر بھی تھے. ان کی تقریریں جن لوگوں نے سنی ہیں ان میں بھی ان کی تحریر کا مزہ ہوتا. جسمانی کمزوری یعنی وہ ان لوگوں میں بھی تھے جن کو ہم سورج مکھی کہتے ہیں، ان کی بینائی کمزور تھی، لیکن اس کے باوجود ان کا جو مطالعہ تھا اور اس مطالعے سے اخذ کردہ معلومات کو وہ جس طرح اس ڈائجسٹ میں سموتے تھے، بہت کم لوگوں کے. آج ہم شاید اس بات پر افسوس بھی کریں کہ ہمارے ملک میں پڑھے لکھے لوگوں میں تعصبات، نظریاتی تعصب اتنا زیادہ ہے، لسانی تعصب سے کہیں زیادہ. لسانی تعصب بھی ہے لیکن شاید اتنا نہیں ہے، نسلی تعصب اتنا نہیں ہے جتنا پڑھے لکھے لوگوں میں علمی تعصب. آپ کسی کے نظریات سے، کسی کے خیالات سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن کیا ان کے خیالات اور نظریات سے اختلاف کی بنیاد پر ہم ان کی پیشہ ورانہ مہارت اور پیشہ ورانہ صلاحیت سے بھی انکار کرتے ہیں؟ کیا ہم یہ انکار کر سکتے ہیں کہ پاکستان کے ابتدائی دنوں میں پاکستان ٹائمز، امروز، لیل و نہار، تسنیم و کوثر، نوائے وقت، ان جیسے اخبارات و جرائد نے اس وقت کے حالات کے اندر رہتے ہوئے اس وقت کی جابر قوتوں کے سامنے کلمہ حق کس طرح بلند کیا؟ آپ ان کی رائے سے چاہے اختلاف کریں، لیکن کیا یہ بڑی بات نہیں ہے کہ انہوں نے اس زمانے میں جب قدغنیں تھیں، پابندیاں تھیں، اپنے خیالات و نظریات کا شائستگی کے ساتھ اظہار کیا؟ لیکن آج افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے بہت سارے پڑھے لکھے لوگ بھی نظریات کی بنیاد پر کسی کی پیشہ ورانہ صلاحیت سے، الطاف صاحب کی صلاحیت سے انکار کرنا، الطاف صاحب کی مہارت سے انکار کرنا، ان کی ثقافت سے انکار کرنا، ان کی ادیبانہ صلاحیتوں سے اور شاعرانہ صلاحیتوں سے انکار کرنا، ایسے ہی ہے جیسے ہم کہیں کہ عبداللہ ملک کون تھے، صفدر میر کون تھے، صفت حسن کون تھے، شوکت صدیقی کون تھے. یہ ایسے ہی تھے جیسے الطاف حسن قریشی. الطاف حسن قریشی کی ان صلاحیتوں کا انکار آپ کس بنیاد پر؟ آپ ان کے خیالات کی بنیاد پر کر رہے ہیں. خیالات تو ہر انسان کے مختلف ہو سکتے ہیں، غلط بھی ہو سکتے ہیں، درست بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس نے کس ماحول میں کس طریقے سے اپنی بات کہی. اس میں شائستگی تھی، اس میں پھکڑ پن تھا، اس میں گالم گلوچ تھا، اس میں ایک شگفتگی تھی، اس میں ایک خوبصورتی تھی. الطاف صاحب ماشاءاللہ ان ساری خوبیوں سے متصف تھے، اور ایک نئی نسل، پوری نسل جو سن 60 کے بعد جوان ہوئی ہے، اس نے الطاف صاحب کے ڈائجسٹ سے اور بعد میں ان کے نکالے گئے جرائد سے بھی بہت فائدہ اٹھایا ہے. ایک پوری نسل کی آبیاری ہوئی ہے.
اس لیے الطاف صاحب کی خدمات سے سر پہ نظر کرنا، ان کی علمی خدمات سے، ان کی صحافیانہ خدمات سے کوئی اچھی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ الطاف صاحب کو جنت الفردوس میں جگہ دے، ان کی کوتاہیوں اور لغزشوں سے درگزر فرمائے۔ ہم جو کچھ جانتے ہیں، عام آدمی جو کچھ جانتا ہے، وہ یہی ہے کہ وہ ایک بے لوث شخص تھے، ایک صوفی، ایک سادہ دل، ایک باہمت شخص تھے، جنہوں نے اپنی صلاحیتوں سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اس ملک کے لیے بڑی خدمات انجام دی۔ انور سعید کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔